قرآن قلوب کے اندر موجود ہے۔ حفاظ قرآن نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چند وقت جو ہیں قرآن کے جو کاغذ کے ہیں، یہ تو اس جلد کے اندر جو قرآن جس کو کہا جاتا ہے، اس کو جلا کر کے صرف ہم اپنے دل کی ٹھنڈک کو بڑھا سکتے ہیں۔ حالانکہ اسی کے ضد میں ایک شخص نے قدم اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں توریت اور انجیل جلاؤں گا۔ پورے دنیا کی میڈیا اس کے اوپر لگ گئی اور حکومتیں پریشان ہو گئی کہ آخر اب کیا ہوگا۔ لیکن واقعاً چونکہ وہ قرآن سے واقف تھا، قرآن کو جانتا تھا، اس نے قرآن اٹھا کر کے کہا کہ یہ قرآن میری وہ کتاب ہے جس کے اندر توریت کا بھی تذکرہ ہے، اسی کے اندر انجیل کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن کے اندر آدم کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن کے اندر عیسائی کا بھی تذکرہ ہے، اسی قرآن کے اندر ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے۔ یعنی اس نے فضائل قرآن میں ان کتابوں کو جن کے جلانے کا اعلان کیا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم قرآن جلانے والوں کی طرح توریت اور انجیل جلانے والے نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے، کیوں اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پہ نہیں ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن ہے جو مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنے سر پر نیزے پہ بلند کرنے کے بعد جب بلند ہو گیا، اسی نیزے پر اس قرآن کی تلاوت کر کے حسین نے بتایا کہ تم قرآن کو جلا ضرور سکتے ہو لیکن ہمارے دلوں سے قرآن نہیں نکال سکتے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس طریقے سے چاند و سورج معجزہ ہے، کوئی اگر چاند و سورج کو مٹانے کی کوشش کرے مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معجزے ہیں، اور یہ معجزے ایسے ہیں کہ جو مٹائے سے نہیں مٹیں گے۔ انسان کے اندر طاقت نہیں ہے، جیسے چاند و سورج نہیں مٹ سکتے ایسے قرآن بھی نہیں مٹ سکتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے کے نزول پر کبھی اس کو دو طریقے سے نازل کیا گیا، یا تدریجاً یا دفعتاً، یا ایک دفعہ پورا قرآن نازل کر دیا یا آہستہ آہستہ آیتیں نازل کی۔ بہرحال مجھے تھوڑا سا ایک کلپ کی ضرورت تھی، میرے بچے نے کہا کہ کچھ ڈالنے میں کی، تو اس لیے میں نے ضروری بھی تھا پیغام کے طور پر، چونکہ ہم قرآن کو صرف میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اسے جیل کے اندر رکھنا پسند کرتے ہیں، اس سے زیادہ قرآن کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، جبکہ قرآن کے اندر ہر خوشبو موجود ہے، ہر چیز کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کے اوپر کوشش کریں تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ہماری بدبختی ہے، ہم آج کی سائنس کو سمجھتے ترقی کر رہی ہے، یہ آج کی سائنس کی ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ آیات قرآنیہ ہیں جن کو جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر تحقیق۔ ہم کہاں تحقیق کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے کس کارخانے میں تحقیق ہو رہی ہے؟ لیکن آپ جائیے عیسائی اور یہودی اس کے اوپر تحقیق کر کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ بہرحال تو آیت آپ کے ذہن میں موجود ہے جو اس اشرے کے پہلوہ میں ایمان اپنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار اپنی محکم کتاب قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی 153ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ایمان لانے والوں مدد مانگو صبر سے اور نماز، اور بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ یقین کے مرحلے میں داخل ہو۔ یقین کے 3 مرحلے میں نے کل شروع کیے اور اسی کو آج آگے بڑھانا ہے۔ پہلا یقین کا مرحلہ ہے علم الیقین، علم ہو جائے اور اس علم کے ذریعے سے یقین حاصل ہو جائے۔
اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ دوسرا مرحلہ تھا عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لے اور دیکھ کر کے اسے یقین حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ اور تیسرا مرحلہ ہے حق الیقین۔ تو دو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی اور آپ تک پہنچ گئی، یہ آپ کے اذہان عالیہ کے لیے نعمت ہے کہ پروردگار نے آپ کو عقل سلیم دی۔ اور جس کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے اسی کے اوپر تکلیف عائد ہوتی ہے۔ جس کا دماغ صحیح نہ ہو اس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، نہ شریعت لاگو ہوتی ہے نہ معاشرہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے عقل کے اندھے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کو فراموش کر دیتے ہیں اور معاشرے کو اپنے ذہن کے اوپر غالب کر لیتے ہیں۔ معاشرہ اہم ہوتا ہے، شریعت اہم نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں ہیں، اب مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، مجھے حق الیقین کی طرف آپ متوجہ کرنا ہے۔ حق الیقین یعنی انسان کو محسوس کر کے، جیسے آگ ہے، آگ کے قریب جائیے حرارت محسوس ہوگی۔ اگر کسی کو زیادہ ہی یقین کرنا کہ یہ آگ ہے یا نہیں ہے تو صاحب میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ لے، یہ جو ہاتھ ڈالے گا یہ حق الیقین، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پانی میں اگر دیکھنا ہے کہ یہ پانی ہے یا نہیں ہے، ہاتھ ڈال کے دیکھے، اگر ہاتھ سے بھی یقین نہ ہو، صلوات پڑھو محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد، یقین حاصل ہو جائے۔ اب اس میں شک کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ علم الیقین میں ہو سکتا ہے شک، عین الیقین میں بھی ہو سکتا ہے شک، لیکن حق الیقین میں شک نہیں ہے۔ اب اسی جملے کو اگر میں پلٹ کر کے کہوں آپ کے اذہان کی طرح منتقل کرتے ہوئے بات کروں کہ غدیر خون میں پیغمبر نے تینوں یقین کی طرف متوجہ کیا، اٹھا کے دکھایا تاکہ دیکھ لے لوگ آنکھوں سے کہ یہ علی ہے، بول کے بھی بتایا۔ اب اسی کے اوپر اکتفا نہیں ہوئی ہے، اگر نبی اسی پہ اکتفا کر لیتے تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہمیں تو شک تھا، ہم تو دور تھے، ہمیں دکھائی نہیں دیا یا ہم نے سنا نہیں۔ لیکن پیغمبر نے کہا اسی سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ دونوں یقین یہاں قابل نہیں ہے، ہم تیسرے کا انتظام کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے کہ ہر شخص کو، ہر حاجی کو علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑے گا۔ بھئی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمیں تو دکھائی نہیں دیا، ہم نے تو سنا نہیں۔ پیغمبر نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، لمس کر لو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور اسی نے اکتفا نہیں کیا، ہوتا ہے نا بات چیز ایسی ہے جو میں عورتوں میں بیان کر رہا ہوں، عورتوں کو پتہ نہیں وہاں یہاں تبرک بٹ رہا ہے وہاں نہیں بٹنا ہے، تو عورتیں سوچیں گی کہ آپ مردوں کے لیے ہو، تو غدیر خون میں عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھی، دونوں تھے نا۔ تو نبی نے مردوں سے کہہ دیا کہ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، بخن بخن کہو، مبارک ہو مبارک ہو، یعنی صرف ہاتھ ہی نہیں رکھوایا بلکہ زبان سے بھی کہو کہ آپ میرے تمام مومن و مومنات کے نہیں کیا نبی نے، بلکہ پانی بھروایا گیا ایک مقام پر، اور پانی بھروانے کے بعد خواتین سے کہا کہ علی کا ہاتھ اس پانی میں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی علی کی
لیکن کچھ تو رکھ سکتی ہوں گی. بھائی ام المومنین کسے کہتے ہیں؟ امت کی ماں. تو نبی کی بھی بیویاں جتنی تھیں ماں وہ سب کی ماں تھی نا. لیکن نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ تمام مومن و مومنات کی ماں تو ہے، لیکن کوئی ذات ایسی ہے جس کی یہ ماں نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا محمد. اور اس یقین کو اتنا محکم کیا نبی نے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں، یا ہم نے علی کی دست مبارک پر بیعت نہیں کی. اب اس ٹائم میں مائک تو تھے، موبائل کا بھی زمانہ نہیں تھا. تو پھر یہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں نبی کی آواز کیسے پہنچی؟ یہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کیسے؟ ہے نا سوال کہ 1.25 لاکھ کا مجمع اتنا تو ہے نہیں کہ تھوڑا بہت جیسے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ مجمع باہر تک چلا جائے تو کچھ لوگ مجھے دیکھ پائیں گے، کچھ نہیں دیکھ پائیں گے. تو نبی 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کر رہے تھے. اب اگر ممبر بھی کجاووں کا بنایا ہو، جیسے کہتے ہیں کجاووں کا ممبر بنا، تو وہ ممبر کتنا اونچا ہوگا؟ 1000 2000 نے دیکھ لیا ہوگا، 3000 نے دیکھ لیا ہوگا، 4000 نے دیکھ لیا ہوگا. لیکن مسئلہ 1.25 لاکھ کا. اب یہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو نبی نے سنایا بھی اور دکھایا بھی. تو یہ مشکل آج کے ان کیمروں نے جو یہاں بیٹھ کر امریکہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے حل کر دیا اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں. سائنس نے بڑی ترقی کر دی کہ ہم یہاں سے امریکہ دیکھ رہے ہیں اور امریکہ والا ہمیں دیکھ رہا ہے. ہے خوشی کی بات. لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ اس وقت کی رائج شدہ چیز ہے، آج کی نہیں ہے. نبی نے اس ٹائم دکھا کے بتا دیا کہ ہزاروں آدمی تو چھوڑو، 1 لاکھ آدمی کے سامنے میں علی کو اٹھا بھی رہا ہوں اور اپنی آواز بھی پہنچا رہا ہوں. اب یہ جو ہمارے یہاں کیمرے ہیں جن کو موبائل میں ہم کیمرے کہتے ہیں، یہ جاتے کیسے ہیں؟ اس کا کوئی تار تو جڑا ہوا ہے کا مولانا آپ کو نہیں پتا ہے. یہ سب کمال ہے سیٹلائٹ کا. اور یہ سیٹلائٹ کیا ہے؟ کہا ہے یہ ایک رابطہ ہے نور کا. واہ 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 سبحان اللہ. وہاں سے شعائیں نکلتی ہیں جو اس موبائل میں آتی ہیں اور اس موبائل سے لے کے دوسرے موبائل تک پہنچاتی ہیں. یہ تو ذریعہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو سیٹلائٹ بیکار. ایک ذریعہ ہے. کا ذریعہ کیا ہے؟ کا ذریعہ ہے نور. اس نور سے جو انسان نے ایجاد کیا ہے، اس نور کی طاقت اتنی ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے انسان کو امریکہ میں یا لندن میں دکھا سکتا ہے نا. یہ تو ہے نا. جن کے پاس علم بھی نہیں ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے ٹاور لگے ہیں ان کا رابطہ ہے سیٹلائٹ سے، اور سیٹلائٹ کے اندر سے نکلتی ہیں نور کی شعائیں جو موبائل کو کنیکٹ کرتی ہیں، جوڑتی ہیں. یہ سب جانتے ہیں، اس میں پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں. آج اتنی کامن ہو چکی بات، اتنی عام ہو چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ رابطہ کرنے والی شے کا نام ہے نور. ہے کہ نہیں ہے؟